یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھنا شروع ہو گئے. سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی چلتے پھرتے ہر وقت زبان کے اوپر یہ جملے ہیں. امی عائشہ نے پوچھ لیا اے اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ پہلے اس کثرت سے نہیں تھا ہوتا. مراد یہ نہیں کہ پہلے رسول اللہ ذکر نہیں تھے کیا کرتے یا اللہ کی تسبیح یا حمد نہیں تھے بیان کیا کرتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ اللہ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اللہ نے، اور اللہ نے کہا تھا تمہاری امت میں جب ایک نشانی ظاہر ہو جائے تو تم نے کثرت سے تسبیح بھی پڑھنی ہے، حمد بھی بیان کرنی ہے، استغفر اللہ بھی کہنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے. اور وہ نشانی اللہ رب العزت نے غیر قرآن وحی کر کے جیسے بھی رسول اللہ تک پہنچائی وہ الگ بات ہے، لیکن اس وحی کا ایک حصہ قرآن پاک میں بھی نازل فرمایا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ کو حکم دیا کہ جب تم دیکھو یہ جو نشانی کا ذکر حدیث میں موجود ہے، اس کی ٹرانسلیشن قرآن کی آیت میں موجود ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں غول در غول، جوگ در جوگ، فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فسبح بحمد ربک، تو پھر اللہ رب العزت کی تسبیح بھی بیان کر اور اس کی حمد بھی بیان کر اور توبہ بھی کر. اللہ کے رسول کو توبہ کرنے کی ضرورت آئی تھی لیکن اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے استغفر اللہ بھی کر. تو رسول اللہ ایسے تابعدار نبی ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو 4 الفاظ اس صورت میں نازل کیے رسول اللہ کی زبان پہ جاری ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ. کیسی پیروی ہے، ایک لفظ بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں اللہ کا جو حکم آ گیا اس کے اندر ذرہ برابر بھی. یہ اطاعت ہوتی ہے، یہ فرما برداری ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا وظیفہ بنا لیا کہ جو اللہ نے صورت میں حکم دیا. اور یہی وہ صورت ہے جس کے آ جانے کے بعد ایک اور واقعہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آپ بتائیں کہ وہ تبلیغ آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ وہ تبلیغ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال سے کر رہے ہیں، اس کا وہ نتیجہ ظاہری طور پہ اتنا تیز رس نہ نکلا جتنا فتح مکہ کے بعد تبلیغ کا نتیجہ نکلا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ محدثین مفسرین نے یہ لکھی ہے. بنیادی طور پہ عرب کے سارے قبیلے بیت اللہ کا احترام کیا کرتے تھے اور بیت اللہ کو ایک مقدس جگہ سمجھا کرتے تھے اور آپس میں ڈسکشن رسول اللہ کی تبلیغ کے دوران کیا کرتے تھے کہ اس کو اور اس کی قوم کو چھوڑ دو، اگر یہ اپنی قوم کے اوپر غالب آ گیا تو یہ سچا نبی ہوگا. بعض لوگوں کا عرب قبیلوں میں یہ پہلے سے بات مشہور اور ٹریول تھی. اور دوسرا موقف عرب قبیلوں کا کیا تھا؟ وہ یہ تھا جس کی وجہ سے اچانک آپ سوچتے ہوں گے فتح مکہ پہ 10,000 تھے، 3 سال کے اندر 1.25 لاکھ کیسے کراس کر گئے؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی. دوسرا جو عربوں کے اندر عقیدہ پایا جاتا وہ یہ تھا، یہ وہ عظیم گھر ہے، یہ وہ بیت اللہ ہے، یہ اللہ کا اتنا بلند مرتبہ گھر ہے کہ اصحاب فیل نے اگر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ نے آسمان سے ابابیلوں کو نازل کیا اور یہ ان کی آنکھوں دیکھا واقعہ، یعنی ان کے آباء و اجداد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور بچوں کو بتلایا ہوا تھا کہ آسمان سے پتھر برسے اور وہ ہاتھیوں کا لشکر تباہ و برباد ہو گیا. یہ اتنی عظمت کا گھر ہے. جب عرب میں یہ بات پھیلی کہ اس گھر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کشی کر کے جنگ کر کے فتح حاصل کی ہے اور اپنے غلام کو اس کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے اذانیں دلوائی ہیں، تو پورے عرب نے اسلام کو قبول کرنے کا ارادہ کر لیا کہ اس گھر کو اللہ تعالیٰ تنہا نہیں چھوڑ سکتا، اس کی حفاظت تو اللہ نے تب کی تھی، گویا اگر اب نہیں کی تو یہ سچے نبی ہیں. تو یہ بات ٹریول ہوئی عرب میں بہت تیزی کے ساتھ کہ رسول اللہ نے بیت اللہ کے متولی بن گئے، رسول اللہ بیت اللہ کے اوپر آ چکے ہیں. تو یہ بات ایک بہت بڑی انقلابی قدم، یہ بات بھی ثابت ہوئی